آلك وأصحابك يا حبيب الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز حاضرین، آج کا درس قرآن جو ہماری ترتیب چل رہی تھی اس سے ہٹ کر ہے، رمضان شریف کی مناسبت سے ان آیات کا انتخاب کیا ہے دوسرے پارے سے۔ آیات کا ترجمہ مفہوم سماعت فرمائیں۔ خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ گنتی کے دن ہیں، تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو اسے رخصت ہے، سفر اور بیماری کے بعد اتنی ہی روزے دوبارہ قضا کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دیں، مسکین کو کھانا کھلائیں، اور جو اپنی طرف سے نیکی میں زیادتی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، قرآن حکیم کو اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو ماہ رمضان کو پائے تو اس میں روزہ رکھے، جو مریض ہے، سفر پر ہے، تو اتنے ہی روزے بعد میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیوں کا ارادہ فرماتا ہے، مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا، تاکہ تم گنتی کے روزے پورے کر لو جو رہ گئے ہیں، اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرو جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یہ مختصر سا مفہوم ترجمہ ہے۔ اب ان آیات بینات کی کچھ تفسیر آپ سے معاف ہے۔ معزز حاضرین، اللہ پاک جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں روزے اور یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ خالق کائنات جل شانہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان میں حکمت ہے۔ بندہ مومن اللہ پاک جل شانہ کے کسی حکم کی اگر حکمت نہ بھی سمجھے تو اسے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی حکمت ہے۔ کیا ہے یہ بات ذہن میں نہ بھی آئے تو اتنا یقین ہونا چاہیے
جو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جب تم یہ سنو نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جب یہ الفاظ تم سنو نا تو پھر بہت زیادہ توجہ کر لیا کرو۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آئے اے ایمان والو تو بہت زیادہ توجہ کر لیا کرو، اپنی سماعت کو حاضر کر لیا کرو۔ کیوں کہ ضرور کوئی ایسا امر ہوگا جس کے کرنے کا حکم ہوگا، یا نہیں ہوگی جس سے رکنے کا حکم ہوگا۔ ایک امر ہوتا ہے کہ یہ کام کرو اور ایک نہیں ہوتی ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ اب بندہ مومن جب دیکھتا ہے کہ یہ کام کرنے کا حکم ہے وہ کر لیتا ہے، اور اس کام سے رکنے کا حکم ہے رک جاتا ہے۔ تو ان دو جملوں میں بہت بڑی ایک حقیقت ہے کہ بندہ مومن کا معیار وہ اللہ پاک جل شانہ کا حکم ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بہت جگہ توجہ کر لیا کرو کہ کوئی خاص حکم تمہارے لیے آنے والا ہے۔ اور اس میں حضرت امام جعفر صادق کو نقل فرمایا، وہ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو اس ندا میں اتنی لذت ہے کہ ساری تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والوں کو کہ اے ایمان والوں، تو جب یہ خطاب دل نواز آتا ہے تو فرماتا ہے تھکاوٹیں ایسی ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ہمیں خطاب کر رہے ہیں اے ایمان والوں۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ جو محب ہے، محبت کرنے والا، وہ اپنے محبوب کے حکم کے اوپر عمل کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہوں تو پھر اس کی طرف سے حکم آ رہا ہے، پتہ چل جائے گا کہ محبت کتنی کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ، زبان سے تو سارے کہہ دیتے ہیں لیکن آگے پھر دلیل سے پتہ چلتا ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دعوے میں کتنی صداقت ہے اور سچائی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پاک جل شانہ کے ذات مجھے پیار ہے، محبت ہے، اس کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجھے محبت ہے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے احکامات کے اوپر کس قدر عمل کر رہا ہے۔ نعرہ لگانے میں تو پھر یہ جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہو اس قسم کے بڑے ہائی قسم کے نعرے لگتے ہیں، لیکن حقیقت تب کھلتی ہے، اس بندے کا عمل دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا ہے۔ پڑھے نماز بھی نہیں لیکن دعوے بڑے بڑے کریں، تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ یہاں سے چلتا ہے کہ اپنے خالق کے حکم پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر سچا محب ہو نا تو اس کو اگر حکم آئے نا کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دو تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ کے کتنے مشکل احکامات آتے ہیں، جہاد بھی ہوتا ہے، اس میں اپنی جان کو پیش کرنا ہوتا ہے، تو جو سچا محب ہوتا ہے وہ اپنی جان کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ روزے تم سے پہلوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ یہ نا صرف ایک جزوی طور پر تشبیہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے روزے کتنے ہی ہوں اور ہماری طرح روزے تھے، ان کی بھی روزے تھے، ہمارے بھی روزے ہیں، ان کے روزوں کا معیار اور تعداد اپنی ہے اور ہمارا جو معیار ہے وہ شریعت مصطفیٰ کا ایک اپنا معیار ہے۔
روزے تھے بہرحال. تو ارشاد فرمایا کہ یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے. اب ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے. ہر اس چیز سے روکنا جو روزے کو توڑتی ہے. یہ روزہ اپنے آپ کو روک دینے کا نام ہے. کھانے سے، پینے سے، جما سے، خواہشات سے، تمام وہ چیزیں جو روزے کو توڑتی ہیں ان سے رک جانا. تو فرماتے ہیں کہ خاص لوگوں کا روزہ تو پھر یہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے بھی رکتے ہیں. وہ اللہ تعالی جل شانہ کی ہر منہی جس سے اللہ نے روکا ہے، ہر روکی ہوئی چیز سے رک جاتا ہے. خاص بندے وہ تو مکمل طور پہ اپنے آپ کو ہر غلط کام سے، ہر اس چیز سے جو روزے کے منافی ہے اس سے روک دیتے ہیں. اور پھر یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے. صرف اگر یہ حکم ہو کہ تم روزے رکھو تو پھر بھی لازم ہے، لیکن یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلوں کے اوپر بھی روزے کیے گئے. تو ارشاد فرماتے اس میں حکمت یہ ہے کہ جب کوئی مشکل کام ہو اور سب نے کرنا ہو تو وہ آسان ہو جاتا ہے. بھائی یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار سب کے لیے پھر کیا ہے، ہم نے بھی یہ کرنا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ یہ مشکل آسان ہو جائے کہ یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا روزہ سب کے لیے. اور پھر یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ ہے اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی ہو جاؤ. کیونکہ روزہ جو ہے یہ خواہشات کو توڑ دیتا ہے. روزہ خواہشات کو توڑ دیتا ہے. اور یہاں علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کھانے پینے سے بھی رک جاؤ گے اور ساتھ کچھ اور کام بھی کرنے ہیں. کہ یہاں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی خواہشات نہیں چھوٹتی. جسم میں طاقت ہے تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ دن چھوٹے بڑے سرد گرم ہوتے رہتے ہیں. اس اعتبار سے روزہ رکھنے کے باوجود وہ جو روزہ کام کرتا ہے نا کہ جسم کو کمزور کرنا، خواہشات کو توڑنا اور روح کو طاقت دینا، بسا اوقات وہ چیز عام بندوں کو حاصل نہیں ہوتی. تو جب حاصل نہ ہو رہی ہو تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ پھر اس کو غم کرنا چاہیے اور دکھوں کا اظہار کرنا چاہیے اور موت کو یاد کرنا چاہیے، اپنی موت کو قریب سمجھنا چاہیے، اپنی امیدوں کو توڑنا چاہیے اور مراقبے میں رہنا چاہیے اور عبادات کی طرف اسے متوجہ رہنا چاہیے. یعنی میں نے تو مرنا ہے تو آگے قبر کو یاد کریں، میرا تو حساب کتاب ہونا ہے تو اپنی توجہات کو اس طرف لے. کھانے پینے سے بھی رکے گا اور ساتھ یہ غور و فکر بھی کرے. یہ ہے نا کہ روزہ رکھ کے دنیاوی معاملات میں مصروف ہو جانا اور غور و فکر نہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا روزے کے لیے ایک نقصان ہے. جس طرح کے لوگ مثال کے طور پر یہ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں تو یہ ویسے بھی روزے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روزے میں اپنی سوچ کو تم آخرت کی طرف لگاؤ، اگر ادھر نہیں لگاتا ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو لگاتا ہے تو روزے کے برعکس کر رہا ہے پھر کام جو اس کو دنیا کی خواہشات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، کام وہ کام کرتا ہے تو پھر یہ روزے کے برعکس چل رہا ہے. تو روزے کی جو حکمت ہے اور روزے کا جو فیض ہے وہ اسے حاصل نہیں ہو رہا. تو ارشاد فرمایا کہ جو ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرے، مراقبہ کرے
اور پھر یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے کہ میرے مرنا ہے. اور اس یہ علامہ اس میں حقی نے فرمایا کھانے پینے سے بھی رک جائے، خواہشات سے بھی رک جائے، اور ساتھ یہ کام بھی کرے، غور و فکر، ذکر اذکار کرے، اور اپنے آپ کو عبادات کے اندر زیادہ لگائے. کیوں کہ جو لعلکم تتقون ہے نا، یہ پرہیزگاری تبھی نصیب ہوگی کہ یہ سارے کام کرے گا. ایسے نہ ہو کہ پہلے سے بھی زیادہ کھانا پینا شروع کر دے، سحری افطاری میں زیادہ کھائے، اور پھر نہ اس کو بھوک لگے، نہ اس کو پیاس لگے، اور نہ یہ غور و فکر کرے، تو پھر یہ روزہ اس کو فائدہ نہیں دے گا جس کا ذکر اس مقام کے خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خالق کائنات جل شانہ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا. ارشاد فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ روزہ جو ہے اس میں ریاکاری کا امکان کم ہے. جس طرح کہ باقی عبادات میں ریاکاری زیادہ ہو سکتی ہے نا، روزے میں ریاکاری کم ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ریاکاری نہ ہو. کیوں کہ یہ اس کا معاملہ اللہ پاک جل شانہ کے ساتھ ہے، اس میں ریاکاری نہیں. یہ ایک راز ہے جو صرف اللہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا. اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے، ورنہ تو ہر عبادت اسی کی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے خاص نسبت ارشاد فرمائی کیونکہ یہ ذرا مخفی سی عبادت ہے. باقی عبادات ظاہر ہوتی ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، باقی جو معاملات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، تو اس میں ریاکاری کا پہلو بہت جلد نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. لیکن جو روزہ ہے یہ ایک مخفی چیز ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے. اب علامہ اسم الحقی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ ہر عضو کا روزہ ہے. یہ ظاہر میں بھی روزہ ہے اور باطن میں بھی روزہ ہے. کھانے پینے سے بھی رکنا ہے نا، تو دل کو بھی غلط قسم کے خیالات سے روکنا ہے، غلط قسم کے تفکرات سے روکنا ہے، غلط قسم کی خواہشات سے روکنا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ہر عضو کا روزہ ہے، اور یہ ظاہر میں بھی روزہ ہے کہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، لیکن یہ نہیں کہ اندر جو ہے نا وہ پلاننگ ساری دنیا داری کی ہو اور کسی کو دھوکہ دینے کی متعلق ہو، فریب کاری ہو. تو ظاہر میں تو ہے لیکن اندر میں نہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ ظاہر میں بھی ہوتا ہے اور باطن میں بھی ہوتا ہے. جس طرح کہ ظاہری وجود کھانے پینے سے رکا ہوا ہے تو باطن بھی غلط چیزوں سے رکا ہوا ہو. اب ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کا روزہ یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے. فصوم اللسان عن الکذب، زبان کا روزہ جھوٹ سے ہے، جھوٹ نہ بولے، یہ زبان کا روزہ ہے. اور گالی نہ نکالے، غلط بات نہ کرے، غیبت نہ کرے، یہ زبان کا روزہ ہے، غلط بات نہ کرے. اور آنکھ کا روزہ وہ یہ ہے کہ غلط دیکھے نہیں، غفلت نہ کرے، شک نہ کرے دیکھ کر، غلط دیکھے نہیں، یہ آنکھ کا روزہ ہے. اور کان کا روزہ کیا ہے کہ غلط سنے نہیں، غلط نہ سنے. جس طرح کی یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے تو جھوٹ سنے بھی نہیں، غیبت نہ کرے تو غیبت سنے بھی نہیں، غلط بات نہ سنے. تو پھر ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہے، جس طرح کے گانے سننا، میوزک سننا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ روزے کے منافی ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. بھوکے بھی رہے، پیاس بھی رہے، لیکن روزے کا جو فیض ہے وہ ان کو نہیں ملا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں گزرتا، وقت گزارنے کے لیے وہ پھر غلط معاملات کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں.
بہت سی قوم کا حصہ تو اس ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے، کچھ بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، کچھ دیکھنے پہ لگے ہوئے ہیں. امت مسلمہ کو کیسی چیزوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے جی. اور ان غلط کاموں میں امت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مبتلا ہے. اللہ پاک جل شانہ ان وبالوں سے محفوظ فرمائے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ ہر عضو کا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دل ہے نا، دل، اس کے اندر خواہشات نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے. نفس کے اندر خواہشات نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے، خواہشات نہیں ہونی چاہیے، اور دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو ہے نا کہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، تو دل کے اندر یہ نہ ہو کہ میرا مکان اس سے اچھا ہونا چاہیے، میری سواری اس سے اچھی ہونی چاہیے، میرا لباس اس سے اچھا ہونا چاہیے. یہ دنیا کی محبت اور دنیا کی زینت میں نہ لگا رہے، بلکہ جو ہے اس پہ قرار کرے اور اپنی ساری توجہ خالق کائنات جل شانہ کی طرف کرے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے. اس کا احساس اس وقت بندے کو ہوتا ہے کہ جب اسے یہ نصیب ہو جائے، ورنہ نہیں پتہ چلتا. لفظوں کی حد تک رہتا ہے، معنی کی حد تک رہتا ہے، لیکن جب بندہ عملی طور پہ ان کو اختیار کرتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ اس کے اندر یہ فائدہ تھا. سوچے. اور روح کا بھی روزہ ارشاد فرمایا کہ روح کا یہ ہے کہ وہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں نا ان سے بھی وہ مستغنی ہو جائے. یہ نہ سوچے کہ مجھے آخرت میں نعمتیں ملیں گی، حالانکہ جنت اللہ پاک کا انعام ہے، لیکن اس حد تک کہ صرف اور صرف خالق کائنات جل شانہ کی رضا کو سامنے رکھیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کی نعمتوں کی طرف ہی توجہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس مقام پر. تو جو دنیا کے معاملات ہیں وہ پھر کون سا مقام رکھتے ہیں اور کون سا درجہ رکھتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اللہ پاک وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ پاک تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے، یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارا دل جو ہے نا وہ متقی ہو جائے. رمضان شریف گزر جانے کے بعد بھی دل مسجد کی طرف، عبادات کی طرف، نیکیوں کی طرف مائل رہے، اور یہ نہ سمجھے کہ میں تو بڑا پھنسا ہوا تھا، آپ مجھے چھٹی مل گئی. جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان جکڑ لیا جاتا ہے اور رمضان شریف کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے. اگر بندے کے اندر بھی یہی کیفیت ہو کہ پہلے کھانے پینے کی پابندیاں تھی، یہ تھا وہ تھا، اب چاند نظر آ گیا تو میں تو بالکل اب جو ہے نا اس قید سے نکل گیا ہوں، تو گویا کہ روزے کی روحانیت اور افادیت اس کو حاصل نہیں ہوئی. معزز سامعین کرام، معلوم رہ گیا اس مقام پر علامہ اسم الحق رحمہ اللہ نے بڑی وضاحتیں فرمائی. تو اصل میں روزہ خواہشات کو توڑنے کا نام ہے، اور اسی میں بندے کا کمال ہے، بندے مومن کا کمال اسی میں ہے کہ وہ اپنی خواہش کو توڑ سکے اور اپنی خواہش کے خلاف اللہ پاک جل شانہ کی رضا کے مطابق چل سکے. کمال اسی میں، اور روزہ یہی کرتا ہے، یہی کام کرتا ہے روزہ کہ خواہشات کو توڑتا ہے. اب دیکھیں سب امتوں کے احوال میں پہلے دروس میں یہ آ چکا ہے. ارشاد فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. بنی اسرائیل کے متعلق کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور ایسے احکامات لائے جن کو تم نہیں چاہتے، تمہاری خواہش کے خلاف ہے، تو تم نے کیا کیا؟ رسولوں کو جھٹلا دیا اور ان کو قتل بھی کر دیا. کہ رسول ایسے احکامات لے آئے جو ہماری خواہشات کے خلاف ہیں. سب کو امتوں کا حال بیان فرمایا
کہ جب بھی رسول تمہارے پاس ایسے احکامات لے آئے جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہیں تو تم نے کہا کہ ہماری خواہشات کے خلاف رسول احکامات کیوں لائے؟ تو تم نے رسولوں کی مخالفت کی اور ان کو جھٹلا دیا، قتل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی اور رسول جو احکامات لاتے ہیں وہ خواہشات کے خلاف ہی ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر عمل کرنے میں خواہشات ٹوٹتی ہیں، اور خواہشات کو توڑنا یہی بندے مومن کے لیے ایک بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ اب اگر وہ قومیں ہلاک ہوئی ہے خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے، تو امت مصطفیٰ کے لیے سبق ہے کہ اگر تم بھی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ پاک جل شانہ کے احکامات کو اپنانا یہ بندہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تو تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے، مشکلات سے بچانا چاہتا ہے۔ اب اس کی تفسیر سنیں۔ علامہ اسم الحق کی ارشاد فرماتے ہیں کہ آسانی کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اور مشکل کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اللہ پاک تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی جنت عطا فرمائے اور جہنم سے بچائے۔ جب تم ان احکامات کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ پاک جل شانہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو وہ آسانی ہے یا نہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تو تمہیں اپنی جنت عطا فرمانا چاہتا ہے، اور فرمایا کہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، اور اللہ پاک جہنم سے تمہیں بچائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس میں دونوں جہانوں کی آسانیاں بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ دنیا میں بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہے، لیکن اس مشکل کے بعد اس کے لیے پھر آسانی ہے۔ ایک تو یہ مفہوم ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک مفہوم ہے۔ بہت سے مفہوم نکلتے ہیں نا، یہ ایک مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو جب تم احکامات خداوندی کے اوپر عمل کرو گے تو مرنے کے بعد تمہیں آسانی ملے گی، مشکل نہیں ملے گی۔ اللہ پاک جل شانہ تمہیں اپنی جنت عطا فرمائے، اس میں ساری نعمتیں۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ اس میں دونوں جہانوں کی آسانیاں ہیں۔ دونوں جہانوں کی آسانیاں کس طرح؟ کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو توڑتا ہے، تو اس کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بندہ مومن کے اندر جب ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کا مضبوط ہو جانا بندے کو وہ تسکین دیتا ہے کہ ایک پوری سلطنت مل جائے تو بندے کو وہ تسکین نہیں ملتی۔ پورے ملک کی بادشاہی مل جائے نا، بندے کا دل مطمئن نہیں ہوتا، لیکن جب ایمان مضبوط ہو جائے تو بندے کو بہت بڑا سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ دونوں جہانوں کی آسانیاں ہیں اس میں، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر وہ فرشتوں والے اوصاف آ جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کے اندر یہ گندی خواہشات نہیں ہوتی، دنیا کا لالچ نہیں ہوتا۔ تو بندے کو پریشان تو دنیا کا لالچ ہی کرتا ہے، بندے کو پریشان تو خواہشات ہی کرتی ہے۔ اگر خواہشات نہ ہو، دنیا کا لالچ نہ ہو، تو کوئی بندہ تمہیں پریشان نظر نہیں جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھے گا اور عمل کرے گا احکامات خداوندی پر، تو اس کے اندر فرشتوں والے اوصاف آ جائیں گے، اور اس کے اندر روحانیت آ جائے گی، اور اس کا اندر بیدار ہو جائے گا، اسے معرفت خداوندی نصیب ہو جائے گی، اور معرفت خداوندی کے اندر وہ چاشنی ہے جو دنیا کے اندر کسی نعمت کے اندر موجود نہیں۔ تو دونوں جہانوں کی آسانیاں اس طرح نصیب ہوگی کہ جب وہ پرہیزگار ہو جائے گا تو وہ دنیا کی پریشانیوں سے
بچ جائے گا، اس کی روحانی پاور اس کو ہر حال میں مطمئن رکھے گی، تو یہ دنیا کی آسانی ہے۔ جب مرے گا تو اللہ پاک اس کو اچھی آخرت عطا فرمائے گا، یہ اس جہان کی آسانی ہے۔ دونوں جہانوں کی آسانیاں ہیں، اور یہ بھی محسوسات سے تعلق رکھتا ہے، جس کو نصیب ہو جائے اس سے سمجھ آتی ہے، ورنہ نہیں آتی، ورنہ بندہ اس کو صرف لفظ اور ایک معنی اور تقریر ہی سمجھتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا دو جہانوں کی آسانیاں ہیں اس میں۔ اللہ پاک جل شانہ نے جو گمراہ لوگ ہیں کفار، ان کے متعلق کل انعام فرمایا، کل انعام معلوم عدل، کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو جب بندے کے اندر روحانیت، ایمان، یہ چیز نہیں ہوتی تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، اسے کوئی تسکین نہیں ہوتی۔ لیکن جب اس کے اندر روحانیت آ جائے گی تو اللہ پاک جل شانہ دو جہانوں کی تسکینیں اس کو نصیب فرما دے گا۔ ایک وضاحت یہ۔ اب دوسری وضاحت، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مثال دی کہ روزہ ہے نا، گرمیاں ہوں سردیاں ہوں، بہرحال کھانے پینے سے رکنا، بندے کو کچھ حالاوا تو آتا ہے نا، جو اگرچہ اس کو بھوک پیاس زیادہ نہ بھی لگے تو بہرحال محسوس تو ہوتا ہے نا کہ طبیعت کرتی ہے یار کچھ چائے پی لوں، کچھ تھوڑی سی چیز کھا لوں۔ خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کی زیادہ تر عادت ہوتی ہے کہ گائے بگائے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو ارشاد فرمایا روزہ اللہ پاک جل شانہ تمہارے اوپر فرض کیا، اور جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں، اس حکمت کے اندر سارے داخل ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں محسوس تو ہوتا ہے، مشکل تو لگتا ہے، لیکن تم اس مشکل کو اٹھاؤ، اللہ پاک اس کے بعد تمہیں آسانیاں عطا فرمائے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں جو پہلے ذکر تھا۔ کیونکہ جب اس مشکل کو اٹھائے گا نا تو اس کے اندر ایک روحانیت پیدا ہو جائے گی، ایک محبت پیدا ہو جائے گی۔ جس کام کو بندہ چاہتا ہے کہ میں کروں وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی اور وہ تقاضا کرے گی روزے کا، عبادات کا، تو اس کی آسان ہو جائیں گی۔ لیکن ایک محسوس طریقے سے سمجھایا انہوں نے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بیمار ہے، طبیب اس کو کڑوی دوائی دیتا ہے، آگے سے پتا ہے کہ یہ کڑوی دوائی میں پیوں گا نا تو محسوس تو ہوگا، لیکن اس کے بعد مجھے صحت ملے گی، تو اس صحت کے اوپر نظر رکھتے ہوئے وہ کڑوی دوا آنکھ بند کر کے پی جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اس کے لیے آسانی ہے۔ تو ارشاد فرمایا عبادات جو ہے اگر تمہیں محسوس ہو کہ ان میں کچھ تھکاوٹ ہو رہی ہے، کچھ مشکل آ رہی ہے، تو تم ان کو پی جاؤ کڑوی دوا سمجھ کر، کیونکہ اس کے بعد اللہ پاک تم کو آسانی عطا فرمائے۔ یہ ارشاد فرمایا۔ معزز حاضرین، بندہ مومن جب اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، میں نے وہی کام کرنے جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، تو اس کے لیے ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ دل میں یہ بات آئے، ٹھیک طریقے سے دل میں یہ بات بیٹھ جائے تو پھر یہ چیز حاصل ہوگی، ورنہ یہ مشکل ہے۔ اگلی تفسیر سے پہلے ایک مسئلہ آپ سے بات فرمائیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے نا وہ پابند ہے شریعت کا، بندہ مومن پابند ہے، جس طرح کی حدیث شریف میں آتا ہے اور دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا بندہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، بندہ مومن آزاد نہیں ہے کہ جو مرضی ہے وہ کرے اور جو مرضی ہے نہ کرے، نہ، بندہ مومن آزاد نہیں ہے، بندہ مومن پابند ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ آزاد نہیں ہے۔ اور
لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں۔ ہمارا موجودہ تعلیمی نظام اس کو بہت غلط بیان کر رہا ہے کتابوں کے اندر، بہت غلط، کہ دین میں سختی نہیں۔ کوئی بھی سامنے مسئلہ آ جائے تو کہتے ہیں یار دین میں اتنی سختی نہیں ہے، تم نے اتنی سختی کر رکھی ہے۔ تو اس کو غلط طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ دین میں سختی نہیں۔ حالانکہ دیکھنا چاہیے کہ اس آیت کے تحت مفسرین نے کیا لکھا ہے، بہت زیادہ تفاسیر ہیں اس کی۔ ایک یہ ہے لا اکراہ فی الدین، اس سے آگے قد تبین الرشد من الغی، کہ جو ہدایت ہے یہ گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کو اتنا واضح فرما دیا ہے کہ اب پتہ چل چکا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے۔ اب دین میں جبر نہیں، کیا مطلب؟ کسی کو تم جبری طور پر مسلمان نہیں کر سکتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا، یہ اجازت نہیں ہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کیونکہ دنیا دار الابتلاء ہے، تو دار الابتلاء تبھی ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ مرضی ہے تو ایمان لا، مرضی ہے تو کافر ہو جا، لیکن ایمان لانے پہ اللہ راضی ہوگا اور ایمان نہ لانے پہ اللہ ناراض ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی کہ جبری طور پر تم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ ہاں اسلام کی دعوت پیش کرو اور مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر مسلمان نہ ہو تو پھر وہ بندہ جو کافر ہے وہ حاکم اسلام کے ضابطے کے تحت رہے، یہ اگلی بات ہے۔ مسلمان نہ ہو تو وہ حاکم اسلام کے ضابطے کے تحت رہے، اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اگر مسلمان بھی نہیں ہوتا، حاکم اسلام کے شریعت کے ضابطے کے تحت بھی نہیں رہتا، اسلام نے ضابطہ دیا ہے کہ کافر کیسے رہے گا تمہارے ملک میں، اگر اس کے تحت بھی نہیں رہتا تو پھر اس کے ساتھ جنگ ہے، لڑائی ہے اور پھر اس کی سزا ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ تم جبری طور پر کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ دین میں جو مرضی ہے تم بات کرو اور جو مرضی ہے تم اختیار کرو، یہ معنی نہیں ہے، جبکہ ماحول میں یہی معنی لیا جا رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے جتنی بھی فرقہ واریت ہو رہی ہے، نئے نئے بندے اٹھ رہے ہیں اور وہ دین اسلام کے متعلق غلط غلط باتیں کر رہے ہیں، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ اجازت ہے، مذہبی آزادی کے طور پہ اجازت ہے کہ تم مذہب میں آزاد ہو، جو بات مرضی ہے کر سکتے ہو اور جو چیز مرضی ہے اختیار کر سکتے ہو۔ حالانکہ یہ بات نہیں، اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ شریعت کے احکامات کے اندر تم آزاد ہو، چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو۔ نا دیکھو فرائض واجبات ہیں، جو فرائض اور واجبات کا انکار کرے گا وہ کافر ہے، اور جو فرائض اور واجبات میں سستی کرے گا وہ سخت گنہگار ہے۔ سستی کرنے والا سخت گنہگار ہے، اس کی بھی سزا ہے شریعت مطہرہ۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ عبادات جو ہیں وہ تو خواہشات کو توڑنے کا نام ہے، عبادات تو بندے مومن کو پابند رکھنے کا نام ہے، آزادی دینے کا نام تو نہیں ہے۔ نہ آزادی سے سو سکتا ہے، نہ آزادی سے کھا سکتا ہے، نہ آزادی سے کہیں جا سکتا ہے۔ بندے مومن کے لیے بڑی قیودات ہے، وہ اپنی مرضی کے کاموں کے اندر بھی پابند ہے بندہ مومن۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دنیا بندہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آج جو ہے نا وہ ایک ذہن بن گیا کہ ہم پابندی برداشت نہیں کرتے، اور ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ صرف شریعت کے اندر پابندی کو برداشت نہیں کرتے، باقی ساری پابندیوں کو اٹھاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہیں نا جو ہم پابندی برداشت نہیں کرتے، یہ سارے لوگ شریعت کے احکام جو ہے اس میں آزاد ہونا چاہتے ہیں، باقی کہیں بھی یہ آزاد نہیں ہے۔ باقی ہر مقام پر پابندی کو برداشت کرتے ہیں، لیکن شریعت مطہرہ میں آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک سازش ہے امت مسلمہ کے لیے، یہ پابند نہیں ہونا چاہتی۔ اگر ان کو کہا جائے کہ شریعت کا لباس یہ ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، شریعت میں اتنا جبر نہیں ہے، اتنی سختی نہیں ہے، یہ تو ایسا لباس ہے۔ اگر انہیں کہو کہ وضع اسلام میں یہ ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، شریعت میں اتنا جبر نہیں جتنا تم کر رہے ہو، شریعت میں سب کچھ جائز ہے۔ بلکہ ایک مذہبی سکالر جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا، علی وقار اس کا نام ہے،
وہ نام میں ہر شیخ الاسلام کا کوئی نمائندہ بھی آگے بہت بڑے مقام پر فائز ہو. وہ بیوقوف یہ کہہ رہا تھا لباس جو بھی وہ اچھا ہے، کہتا پینٹ شرٹ پہنو. کیوں کہ لباس، ہر وہ لباس جو اچھا لگے وہ شریعت کے اندر ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ اس کے لفظ ہے کہ جو اچھا لگے وہی لباس ہوتا ہے. اور جب تم پینٹ شرٹ پہنتے ہو نا کہیں جا کے تو سارے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ عظیم شخص آ گیا، لہٰذا اچھا لباس ہے کہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. لوگ تو یہ جو عورتیں باہر نکلے پینٹ شرٹ پہن کر تو ان کے لیے بھی متوجہ ہو جائے گی، وہی لباس ان کے لیے اچھا ہے کہ لوگ متوجہ ہو جائے. تو یہ معیار نہیں ہے کہ لوگ متوجہ ہو جائیں، معیار یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے. لباس کی شرطیں کہ جسم نظر بھی نہ آئے اور وہ جسم کے ساتھ لگا ہوا بھی نہ ہو، اور پینٹ ساتھ لگی ہوتی اور سارے اعضاء الگ الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں. لباس کی یہ شرط ہے کہ جسم نظر بھی نہ آئے اور ساتھ لگا ہوا بھی نہ ہو، اعضاء نظر نہیں آنے چاہیے الگ الگ. جو الگ الگ اعضاء نظر آئے یہ منع ہے ایسا لباس شریعت مبارک کے اندر. تو بندہ مومن تو پابند ہے. یہ پابندی میں نے عرض کیا یہ صرف شریعت کی پابندی کو برداشت نہیں کرتے، اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، باقی ساری پابندیوں کو برداشت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ اداروں میں اگر کوئی بندہ داڑھی رکھنا چاہے تو پہلے اجازت لینا پڑتی ہے کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، اجازت دی جائے. حالانکہ یہ غلط کام ہے. نماز کو بھی اجازت لے گا کہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں. جب شریعت کا ایک حکم ہے تو وہ داڑھی رکھے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے داڑھی رکھی. ان سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کام کرو، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرو، تو اس میں یہ بات ہے، پھر ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں یہ پابندی بھی برداشت کی جاتی ہے جو شریعت کے خلاف ہے. بلکہ آپ کسی بھی محکمے کے اندر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حکم اس طرح نہیں ہے. آپ کہیں جائیں نا تو وہ آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیتے، کہتے ہیں کہ نہیں آرڈر نہیں ہے، حکم نہیں ہے. اور کوئی کام بھی قانون کے خلاف نہیں کرتے. وہاں کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا کہ ہم اتنے پابند نہیں ہونا چاہتے، ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں کچھ آزادی ہونی چاہیے. کسی بھی محکمے کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا پابندی ہے. لیکن شریعت کے معاملات میں منہ کھولتے ہیں کہ یہ کیا پابندی ہے. یار یہ عجیب بات ہے، اتنی شریعت سخت ہوگی ہم سے تو یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ روزہ خواہشات کو دبانے کا نام ہے. تو جب یہ دب جائے تو پھر بندہ تابع دار بن جاتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے. کچھ روایات کا فرمائی علامہ اسم الحقی نے ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے من حافظ على ثلاث فهو ولي الله حقا ومن ضيعهن فهو عدو الله حقا. ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ پکا سچا اللہ کا ولی ہے، اور جس نے ان 3 چیزوں کو زیادہ کیا وہ پکا اللہ کا دشمن ہے. ارشاد فرمایا 3 چیزیں وہ کون سی ہیں؟ نماز، روزہ اور غسل جنابت. یہ 3 چیزیں جس نے ان 3 چیزوں کی حفاظت کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پکا ولی ہے، اور جس نے ان چیزوں کو ضائع کر دی وہ اللہ کا دشمن ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ جناب دوبارہ دہرا رہے ہیں جنتیں یہ 4 قسم کے افراد کی مشتاق ہوتی ہے. جنت ہے 4 قسم کے جو لوگ ہیں نا ان کا شوق رکھتی ہے کہ وہ کب آئیں تو میں اپنی نعمتیں انہیں پیش کروں. 4 قسم کے لوگ ارشاد فرمایا وہ یہ ہیں. ایک ہے رمضان شریف کے روزہ رکھنے والے، دوسرا قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے، اور پڑوسیوں کو کھانا کھلانے والے. یہ 4 قسم کے بندے ایسے ہیں کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے اور ان کے لیے شوق رکھتی ہے کہ یہ کب آئیں گے میں اپنی نعمت ان کو پیش کروں.
آگے بہت زیادہ اس کی تفصیل ارشاد فرمائی، اور جہاں ارشاد فرمایا علامہ اسم الحقی نے کہ شرع علوم المذاہب میں یہ بات ہے کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ لنا ثلاثۃ اعیاد، ہماری 3 عیدیں ہیں۔ ابھی تو عید میلاد کے اوپر بھی لوگوں نے کہا کہ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، یہ مزید 3 عیدیں اور ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور یہ میلاد شریف کی عید کے علاوہ۔ فرمایا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے 3 عیدیں ہیں۔ ایک ہے عید الافطار، جب بندہ پورا دن روزہ رہتا ہے نا تو افطاری اگر سادے پانی سے بھی ہو تو اس کو دل خوش ہوتا ہے، اور یہ پکی بات ہے۔ آپ نے محسوس کیا بھوک لگی ہو تو خشک روٹی بھی بڑی لذت دیتی ہے، پیاس لگی ہو تو سادہ پانی بھی بڑی لذت دیتا ہے۔ تو فرمایا 3 عیدیں ہیں، ایک عید الافطار ہے، فرمایا یہ طبیعتوں کی عید ہے، بوقت افطار بندے کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے پر، یہ عید الافطار ہے۔ فرمایا دوسری عید الموت ہے، عید الموت جب بندہ ایمان کے ساتھ مرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی خوشی عطا فرماتا ہے، تو عید الموت ہے۔ مرنے کے بعد بھی عید ہوتی ہے، یہ تو زندگی کی عیدوں کو رو رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی عیدیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ایمان کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ روح بدن سے نکلتی ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے ایسا بندہ، جو ایسا بندہ ہے ابھی روح اس کے بدن سے نکلی نہیں ہوتی تو جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ ابھی روح اندر ہی ہوتی ہے، نکلنے والے مراحل میں ہوتی ہے تو اس کو ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، یہ عید الموت ہے۔ اور فرمایا وہ عید الکبیر، فرمایا سب سے بڑی عید یہی ہے کہ بندہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے، سب سے بڑی عید یہ ہے۔ اور فرمایا تیسری عید کیا ہے؟ عید التجلی فی الآخرۃ وہو اکبر الاعیاد۔ فرمایا اللہ پاک جب اپنی تجلیات نصیب فرمائے گا، اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، فرمایا یہ پچھلی سے بھی بڑی عید ہے، جو سب عیدوں سے بڑی عید ہے جب اللہ پاک جل شانہ اپنا قرب اور اپنا دیدار نصیب فرمائے گا قیامت میں۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب بندہ خواہشات کو توڑے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارے۔ جس کو یہ کام آگے ہے نا، صوفیاء فرماتے ہیں اپنی خواہش کو توڑنے والا ہنر جس کو حاصل ہو گیا اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب بھی ہے اور جو وقت کا بادشاہ بھی ہے، جس سے اپنی خواہش کو توڑنے کا ہنر آ گیا وہ بہت بڑا کامیاب ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ مزید ارشاد فرماتے ہیں افطار کے حوالے سے ایک روایت اور پھر ایک دو عمل عرض کرتا ہوں، مختصر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجر الصائم شيء، کہ جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو اس روزہ افطار کے برابر ثواب ملتا ہے بغیر اس کے کہ روزہ دار کا ثواب کم ہو۔ روزہ دار کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا، تو جو افطار کرا رہا ہے، ایک روایت میں اگرچہ پانی کے گھونٹ کے ساتھ افطار کرائے، ایک کھجور کے ساتھ افطار کرائے تو روزے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اب وہ یہاں پر حضرت حماد کا ایک عمل ذکر کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر رات رمضان شریف کی بوقت افطار، ہر وقت افطار کو 50 آدمیوں کو روزہ افطار کراتے تھے۔ حضرت حماد 50 آدمیوں کو روزہ افطار کراتے تھے، اور جب عید آتی تھی تو ان سب کو لباس بھی دیتے تھے، لباس بھی عطا فرماتے۔ عید والے دن ان کو کپڑے بھی دیتے تھے اور روزہ بھی افطار کراتے تھے، اور فرمایا کہ یہ بڑے درجے کے شخص تھے، ان کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور روایت سنیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ
جس شخص نے کسی بھوکے کو کھلایا پلایا اور کسی محتاج کو کپڑا پہنایا، کسی مسافر کو پناہ دی، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن کے جو خوف ہے نا، ان خوفوں سے اس کو پناہ عطا فرمائے۔ جس شخص نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی کو کپڑا پہنایا، مسافر کو پناہ دی، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے جو بڑے بڑے خوف ہیں ان سے اس کو پناہ میں رکھے گا۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نہیں تھے، وہ فقراء کے اوپر اور طالب علموں پر خرچ کرتے تھے، طالب علموں پر جو علم کے طلبگار ہیں۔ اب یہ بھی ایک عنوان ہے کہ علم وہ جو شریعت کا علم ہے، جو شریعت کے خلاف ہے وہ تو ویسے بھی حرام ہے، اگرچہ لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں، جو شریعت کے خلاف ہے وہ تو ویسے بھی حرام ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جو ہے یہ فقراء کو اور علم کے طالب علموں کو ہر سال ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، 1,00,000 درہم ان کے اوپر خرچ کرتے تھے ہر سال، فقراء کے اوپر اور طالب علموں کے اوپر۔ اور یقول اور حضرت فضیل بن عیاض کو کہتے تھے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک حضرت فضیل بن عیاض کو کہتے تھے اور ان کے دوستوں کو کہتے تھے، ان کے متعلق کہتے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا، تم اور اگر تمہارے ساتھی نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا، کیونکہ درویشوں پر خرچ کرتے تھے، طالب علموں پہ خرچ کرتے تھے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں تجارت ہی نہ کرتا، میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے اوپر خرچ کروں۔ یہ اور پھر ساتھ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ خبردار تم دنیا کے معاملات میں نہ پڑنا۔ اب یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے دیکھیں کہ وہ کہتے تھے کہ خبردار تم دنیا کے معاملات میں نہ پڑنا، علم میں مصروف رہو، تمہارا جتنا بھی خرچہ ہے میں اٹھاتا رہوں گا۔ اس بندے کو بڑا مقام ہے جو کسی امام مسجد کو کہہ دے کہ حضور تم یہ دین کی ڈیوٹی کرتے رہو، نمازیں پڑھاتے رہو، بچوں کو پڑھاتے رہو، تم کبھی دوسرے معاملات میں نہ پڑھنا، تمہارا جتنا خرچہ ہے میں اٹھاتا رہوں گا۔ ایک تو نہیں کہ انتظامیہ کو تنخواہ دینا، اور تنخواہیں آپ کو پتہ ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ امام مسجد اگر اس تنخواہ سے چائے پکانا چاہے تو روز کی چائے بھی نہیں پکتی، لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے معاملات ہیں، آج سے 10 سال قبل جس امام کی تنخواہ 4,000 تھی آج بھی 4,000 ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں، میں ان کی بات کہہ رہا ہوں، اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ تو کتنی سستی ہے دین کے معاملات میں، اور کیسے لوگ گزرے ہیں کہ تم اپنے کام میں مصروف رہنا، خبردار دنیا کو سوچنا۔ آج تو لوگ فکر کرتے ہیں استاد جی نہ تسی دکان بھی کھول لو، کیونکہ اسی تنخواہ اتنی دے نہیں سکتے، کوئی کاروبار بھی کر لو تاکہ تسا کا نظام چلنا رہے۔ تو ایک سجدے نے ٹوٹل دے بس تسی آ کے پڑھو ہوتا کر گیا، پر باقی بچے نہیں خیر۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ استاد جی تم نماز بھی پڑھو، ہمارے بچوں کو قرآن بھی پڑھاؤ، ہمارے بچوں کو نماز بھی پڑھاؤ، کاروبار کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں بچے گا، اور تمہارا خرچہ جانے اور ہم جانے تم اپنے کام میں لگے گا۔ کامیابی اس میں ہوتی ہے، لیکن قوم کا رخ دوسری طرف ہے۔ اب ایک اور واقعہ حضرت یحییٰ کے بارے میں کہ وہ حضرت سفیان ثوری کے پاس گئے اور ان کو وہ ہر مہینے 1,000 درہم دیتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑے مالدار تھے یحییٰ، تو یہ حضرت سفیان ثوری کو بہت بزرگ گزرے ہیں، ان کو ہر مہینے 1,000 درہم دیتے تھے، اور حضرت سفیان پہ کیا کرتے تھے؟ کمال درجہ، وہ سجدے میں جا کر دعا کرتے تھے، اللہم ان یحییٰ کفانی امر دنیا فقہی امر آخرتی۔ پروردگار عالم اس یحییٰ نے میرے دنیا کے معاملات میں اندر کفایت کی ہے، پروردگار عالم اس کے آخرت کے معاملات میں تو کفایت کرنا۔ اس نے مجھے دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، میرے دنیا کے معاملات کو اس نے پورا کیا ہے، پروردگار عالم اس کی آخرت کے معاملات کو ستھرا فرما دے۔ اور پھر کیا ہوا؟
کہ حضرت سفیان یہ دعا کرتے تھے یہاں تک کہ یحییٰ فوت ہو گیا. اس کے دوستوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ یحییٰ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ غفر علی یہ دعائے سفیان، اللہ پاک نے حضرت سفیان کی دعا کی وجہ سے میری بخشش فرمائی. بہت ساری ایسی باتیں اس مقام پر علامہ ابن الحق کی لکھی ہیں. اللہ پاک جل شانہ آپ دیکھیں روزہ خواہشات کو توڑنے کا نام ہے. یہ جو مال ہے نا یہ بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مال اپنے پاس ہی رہے، کہیں نہ جائے، مال اپنے پاس رہے. تو روزہ خواہشات کو توڑنے کا نام ہے. اگر مال ہے تو جہاں خرچ کرنے کا مقام ہے اس کو خرچ کرو. اللہ پاک اور عطا فرمائے. اللہ پاک جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. درمیان میں علامہ ابن الحق نے تراویح کے متعلق بہت کچھ ارشاد فرمایا کہ تراویح یہ سنت موقع متواتر ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ تواتر کے ساتھ آ رہی ہے. تراویح کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی کہ یہ تراویح ہے اس کو بڑے شوق سے اور دل سے پڑھو. اس دور میں خاص طور پر تراویح کے اوپر بڑا اٹیک ہے. اگر ماحول کے اندر جتنی اور خرابیاں ہیں ان کے اوپر اٹیک کرتے نا تو بہت سارا ماحول سمجھ جاتا. اور جتنی بھی فحاشی اور بدماشی ماحول میں ہو رہی ہے اس کے اوپر یہ زبان نہیں کھولتے اور جو بھی اٹھتے وہ کہتے ہیں تراویح کا کوئی وجود نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑنا، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑنا. اور یہ تراویح وہ ہے جس کو باجماعت پورے مہینے کے لیے خلفائے راشدین امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو جاری فرمایا گیا. تراویح تو نبی پاک علیہ السلام کے دور میں بھی آپ نے پڑھی اور پڑھائی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ قرآن پاک کو ختم کرنا اور پورا مہینہ پڑھنا اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا. اللہ پاک جل شانہ ہمیں روزہ اور تراویح کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت اور ہمت نصیب فرمائے اور اخلاص اور نیت کے ساتھ ہم سب کی عبادات کرتے رہیں.